اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین۔ ہمارا خمس میں ہم ابھی تک وہ ہوئے ہیں، سٹک ہیں، اور خمس بھی ابھی بہت رہتا ہے۔ اس میں سے عروہ میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اذا اشترى عینا للتکسب بہا، اگر آپ نے ایک عین کاروبار کے لیے خریدا، تکسب کے لیے خریدا، اپنے استعمال کے لیے نہیں، پھر اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی، بازار میں جو قیمت ہے اس کو آپ نے اس وقت جب قیمت بڑھی ہوئی تھی نہیں بیچا۔ ابھی ڈالر آپ کا 320 تک بھی پہنچ گیا تھا، اس وقت آپ نے اس کو نہیں بیچا۔ کیوں نہیں بیچا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے ڈالر لے کر رکھا ہے، ڈالر کی قیمت اوپر گئی ہے، کیا ہوا آپ کو پتہ نہیں، یا آپ نے کہا 320 ہو گیا تو یہ 350 بھی ہوگا، یہ 400 پہ بھی جائے گا، زیادہ کی طلب میں آپ نے اس کو اس وقت نہیں بیچا، اب وہ واپس آ کے 285 پہ پہنچ گیا، یا آپ نے خریدا تھا 300 میں، وہ 320 پہ چلا گیا، ابھی وہ 285 پہ اگر آ گیا تو اس سے بھی کم ہو گیا، آپ نے 300 پہ خریدا تھا، خرید کے اس چیز کو ڈالر کو رکھا تھا۔ اب جب سال پورا ہو گیا تو مجھے جب خمس دینا ہے تو میں اس خمس کا ضامن ہوں جو اس کی قیمت چلی گئی تھی 320 پر، اور ابھی وہ 40 روپے نیچے آ گیا ہے، اس 40 روپے کا میں ضامن ہوں یا میں ضامن نہیں ہوں؟ ٹھیک، بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ ضامن ہیں۔ کیوں ضامن ہیں؟ اس لیے کہ خمس آپ پر جب واجب ہوتا ہے، جب منافع آتا ہے تب خمس کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ خمس کے وجوب میں یہ سنہ نہیں ہے کہ ایک سنہ گزر جائے بعد الحول نہیں ہے کہ سال پورا ہوگا تو خمس واجب ہوگا، خمس اسی وقت واجب تھا، جب اس وقت خمس واجب تھا آپ کو وہ چیز بیچنی چاہیے تھی، آپ کو بیچ کے اس خمس جو خمس آیا ہے وہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو ایک سہولت دی ہے کہ آپ سال کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ خمس دے سکتے ہیں، اور اس سہولت سے آپ استفادہ کریں گے، لیکن خمس تو وہ اسی وقت کا دینا پڑے گا جب وہ قیمت بڑی تھی اور وہ فائدہ حاصل ہوا تھا۔ ٹھیک، دوسرا قول جو مرحوم مصنف کا بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ ضامن نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ مالیہ ہے، ٹھیک، وہ کب متحقق ہوگا؟ جب وہ خارج میں آپ کو زیادہ آپ کے پاس آئے، ٹھیک، یعنی آپ نے تجارت کے لیے کوئی چیز لیا ہے، اس پر خمس واجب ہوگا جب اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو۔ ٹھیک، یہاں فائدہ حاصل ہوا ہے یا فائدہ حاصل نہیں ہوا؟ ٹھیک، آپ نے ایک چیز لیا، اس کی مارکیٹ میں پرائس بڑھ گئی، اس کے بڑھنے کے بعد اسی سال کے اندر، جس سال آپ کو مالی سال ہے اسی سال کے اندر وہ پرائس کیا ہو گئی؟ واپس بھی آ گئی۔ ٹھیک، اب آپ نے جو دیکھنا ہے سال کے آخر میں، آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے کیا کیا فائدہ ہوا، کیا کیا نقصان ہوا۔ فائدے میں سے آپ نے اپنا خرچ معونہ بھی نکالنا ہے اور اپنا نقصان بھی نکالنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سال کے بعد حساب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سال کے بعد حساب کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے اس میں سے فائدہ کیا ہوا اور نقصان کیا ہوا، یہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے مجھے کتنا خرچ کرنا پڑا۔ میں ڈالر خریدنے گیا تو میں گاڑی لے کے گیا، اس میں مجھے خرچ ہوا، میں پشاور جا کے ڈالر خریدا، آنے جانے کا خرچہ ہے، وہ خرچہ نکالنا نہیں نکالنا ہے، نقصان نکالنا نہیں نکالنا ہے، وہ بھی نکالنا ہے۔ نقصان اور آپ کا وہ جو معونہ ہے اس کو نکالنے کے بعد جو فائدہ رہ جائے گا اس پہ خمس آ جائے گا۔ فرض کیا ہے؟ فرض یہ ہے کہ یہ قیمت اوپر گیا اور اسی سال میں ہی نیچے آیا، اور وہ جو آخر سال میں نے حساب کرنا ہے واجب وہی ہو جاتا ہے، لیکن واجب وہاں کب ہوتا ہے؟ جب یہ بچت میں جائے۔ اگر وہیں پہ یقینی بچت ہے آپ وہیں خمس نکال سکتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سال کا بچت ہے یا نہیں ہے، آخر سال تک آنا پڑے گا،
آخر سال تک آ کے آپ اس میں سے خسارہ اور معاونہ نکالیں گے، جو رہ جائے گا اس پہ خمس دے دیں گے اگر کوئی فائدہ ہوا ہے. اگر فائدہ نہیں ہوا تو پھر خمس کی کوئی بات ہی نہیں. سورہ ثانیہ کیا ہے؟ آپ نے ایک اس کو لیا، عین کو لیا، اس کی قیمت بڑھی، ٹھیک، اور وہ قیمت بڑھی رہی سال کے آخر تک. آپ کا مالی سال بھی آ گیا، اول رمضان ہے، اول رمضان تک اس چیز کی قیمت بڑھی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے خمس آپ پر مستقر ہو گیا، آپ نے حساب کتاب کر لیا، اپنا معاونہ نکالا، اپنا ضرر نکالا. مجھے اس میں ضرر تو کوئی ہوا نہیں تھا کیونکہ قیمت بڑھی ہوئی ہے. ٹھیک، آپ کے اوپر خمس آ گیا، آپ نے ابھی وہ خمس دینا تھا، آپ نے کل دیتا ہوں، پرسوں دیتا ہوں، 4 دن گزر گئے، قیمت گر گئی. یہاں آپ ضامن ہیں. بات واضح ہے؟ ٹھیک، آپ نے کوئی عین خریدا، گاڑی خریدی تجارت کے لیے، آپ کا شو روم ہے، آپ کا بزنس ہی ہے. گاڑیوں کی قیمت اوپر جا رہی، ہر روز اوپر جا رہی. جب تک گاڑیوں کی قیمت اوپر جا رہی ہے، اس کے اوپر کیا تھا؟ آپ کا فائدہ بڑھ گیا، اس پہ آپ کو خمس آنا تھا. مالی سال آنے سے پہلے ہی وہ گاڑی قیمت واپس اسی جگہ آ گئی یا اس سے بھی کم ہوگی جس پہ آپ نے خریدا تھا. آپ پر اس زیادہ کا کوئی خمس نہیں. لیکن اگر وہ زیادہ کب تک رہا؟ آپ کا مالی سال جو ہے وہاں تک وہ زیادہ رہا، ٹھیک ہے نا. سال پورا ہوا، آپ نے اس وقت خمس ادا نہیں کیا اور پھر گاڑی کی قیمتیں گر گئی. یہاں کیا ہوگا؟ یہاں پر آپ ضامن ہیں. ٹھیک، آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کو ربح ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے، ویسے ہی آپ پر کیا ہو جائے گا؟ خمس واجب ہو جائے گا. جہاں جہاں جب جب فائدہ ہوتا ہے آپ پہ خمس واجب ہو جاتا ہے. لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس میں سے اپنا سال کا معاونہ نکال سکتے ہیں. ٹھیک، اگر طول سال میں کوئی چیز تلف ہو گئی تو اس جو تلف ہوا ہے اس کے آپ ضامن نہیں ہیں. ٹھیک، بس یہ خمس مستقر ہوا تھا لیکن آپ ضامن نہیں ہیں. کیوں ضامن نہیں ہیں؟ اس لیے کہ آپ اپنا معاونہ اس میں سے نکال سکتے تھے. ٹھیک، اور آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ صاحب اور ہوا بھی کیا فرما رہے ہیں؟ یہی فرما رہے ہیں، یہی تفصیل دے رہے ہیں کہ وہ اگر سال کے دوران سال آنے کے بعد تک قیمت بڑی رہتی ہے اور نہیں بیچتا تو وہ کیا ہے؟ ضامن ہے. اور اگر وہ سال کے دوران ہی قیمت اس کی ختم ہو جائے تو پھر وہ ضامن نہیں ہے. ٹھیک، یہاں پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارے پاس ہے کیا. یہ جو خمس کا وجوب ہے اور خمس اس عین پہ آ گیا ہے، یہ نحوے تعلق خمس کیا ہے؟ خمس کیسے کسی عین سے متعلق ہوتا ہے؟ 5 اس میں آراء ہیں، 3 عمدہ ہیں جسے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. ایک یہ ہے کہ شرکت در مالیت، یہ نا آپ کے اس پہ خمس آ گیا، اس پہ جو خمس آیا ہے تو اس کا 5واں حصہ صاحب خمس کا نہیں ہے، اس کی مالیت میں وہ آپ کے ساتھ شریک ہے. ٹھیک ہے، اصحاب خمس 1/5 میں شریک ہیں لیکن کس پہ؟ مالیت پر. ٹھیک ہے، ہاں. مبنی دوم کیا ہے؟ مبنی دوم یہ ہے کہ شرکت عین میں ہے، مالیت میں نہیں ہے. لیکن جب عین میں شرکت ہے وہ علی نحو کلی در معین ہے. ٹھیک، اگر
وہ مالیت میں شریک ہے تو آپ عین میں تصرف کر سکتے. اگر وہ عین میں شریک ہے تو پھر آپ اس عین میں اس کے حصے میں تصرف نہیں کر سکتے. جو اصحاب خمس ہے ان کا حصہ کیا ہے؟ کلی در معین ہے. ٹھیک، تو اس میں سے آپ 4 حصے پہ تصرف کر سکتے ہیں، ایک حصے پہ آپ تصرف نہیں کریں. ٹھیک، یہ جو خمس نہیں دیتے آپ ان کے گھر جا کے کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے؟ ہم کہتے ہیں جا کے کھا سکتے ہیں. کیوں کھا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ کلی در معین ہے. یہ جو اس کا اموال ہے ان میں سے 5واں حصہ کوئی بھی کلی میں سے کسی بھی 5ویں حصے پہ خمس ہے. 4 حصہ اس کا اپنا ہے، آپ کو جو کھلا رہا ہے وہ 4 حصے میں سے کھلا رہا ہے، آپ اس 4 حصے میں سے کھائیں. وہ جو ایک حصہ خود کھا رہا ہے نا وہ اصحاب خمس کا. ٹھیک، ہاں اگر عین ہے اور عین بھی علی نحو کیا ہے؟ کلی فی المعین. تیسرا اپنا کیا ہے کہ یہ شرکت ہے، شرکت بھی در عین ہے لیکن علی نحو اشاعہ ہے. ٹھیک ہے، علی نحو الاشاعہ کیا ہے؟ یعنی اس میں سے ہر حصے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہے. اب جس کو بھی اٹھائیں گے، جس حصے کو بھی اٹھائیں گے اس کے آپ 5 حصے کریں گے اور اس 5 میں سے ایک کا وہ مالک ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جو مالک ہے وہ از ابتدا ممنوع تصرف ہے، وہ کسی حصے میں بھی تصرف نہیں کر سکتا کیونکہ کیا ہے؟ علی نحو الاشاعہ ہے. ٹھیک، اب آیت اللہ خوئی کیا فرما رہے ہیں؟ آیت اللہ خوئی نے کہا کہ اگر شرکت در مالیت ہے، ٹھیک، اور ارتفاع قیمت آخر سال تک رہے تو وہ ضامن ہے. ٹھیک، اور اگر کیا ہو جائے گا؟ شرکت در عین ہو گیا. ٹھیک، شرکت در عین ہوا تو یہ عین یہاں پہ موجود ہے. اس کی قیمت اوپر گئی تھی نیچے آئی تھی، کیا ربط ہے؟ کس چیز کا ضامن ہوگا؟ واضح ہے. سال کے آخر میں اگر اس کی قیمت اوپر گئی تھی اور اصحاب خمس آپ کے ساتھ شریک ہیں کس میں؟ مالیت میں. تو سال کے بعد آپ نے خمس دینا تھا، آپ نے اس وقت خمس نہیں دیا اور وہ مالیت نیچے آ گئی تو آپ ضامن ہیں کیونکہ وہ شریک در مالیت تھا اور مالیت جب اوپر تھی اس وقت اس کی شرکت ثابت ہو گئی تھی. سال کا آخر میں آپ نے اس وقت دینا تھا، نہیں دیا، آپ ضامن ہیں. یہاں تک واضح ہے نا؟ شرکت در مالیت. اگر شرکت اس کی عین میں ہے تو یہ عین اس کا ہے، اس کی قیمت، یہ اعتبار ہے نا، اس کی قیمت اوپر جا رہی نیچے جا رہی ہے نا، جہاں مرضی جا رہی ہے. وہ مالیت میں شریک نہیں ہے، وہ عین میں شریک ہے. یہ عین سال گزرنے کے بعد مجھے وہ ہو گیا، اس کی قیمت اوپر تھی، اس کے بعد جب تک میں نے خمس دیا اس کی قیمت آ گئی نیچے. وہ نیچے آئے یا اوپر جائے، اسی اوپر جانے والے عین میں یا نیچے آنے والے عین میں وہ شریک ہے. یہ عین ہے، اسی کو میں ابھی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں کیوں ضامن ہوا؟ میں پھر ضامن نہیں ہوا. بات انشاءاللہ واضح ہو گئی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.